اب میں بغیر کسی تاخیر کے مناظر اسلام، متکلم اسلام، وکیل احناف، شہزادہ اہل سنت و جماعت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی حفظہ اللہ تعالی خطاب دے رہا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنا بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله رواه الامام الهمام المسلم في صحيحه۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 16 فروری 2022 بروز بدھ ہے، اور میں آپ کے یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ میں ضلع بدین تحصیل ماتلی علاقہ ٹنڈو غلام علی میں جمعیت طلباء اسلام کے غیور کارکنوں کے زیر اہتمام طلباء تربیتی کنونشن سے مخاطب ہوں۔ ہم نے یہ آج کی تاریخ تقریباً 4 ماہ پہلے طے کی تھی۔ رب جزائے خیر عطا فرمائے اس تقریب کے آرگنائزر محمد فرحان لغاری کو اور اس کی جملہ ٹیم کو، جن کی دن رات کی انتھک محنت اور کوشش لگن سے اللہ پاک نے اتنی مبارک تقریب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، آپ میں میجارٹی نیو جنریشن کی ہے، آپ نوجوان لوگ ہیں، اور میں بھی چاہوں گا میں آپ کے سامنے نوجوان باتیں کروں، اور نوجوان باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہے۔ اگر آپ نے جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنی تو بفضل اللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرا عنوان ہے مذہب اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ اس بات کو مدلل مبرہن کروں گا کہ مذہب اسلام اللہ کی طرف سے سچا مذہب ہے جو آپ کے اور میرے لیے زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے، جو آپ کے اور میرے لیے زندگی کے تمام پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہے۔ میرے دوستو، اسلام کا معنی تسلیم کرنا ہے۔ اسلام سلامتی سے نکلا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ سلامتی، حفاظت، سلامت ہونا یہ انسان کی بنیادی ضرورت اور نیڈ ہے۔ اگر سلامتی نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے، تو پھر بندے کے پاس نہ مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی گنجائش رہتی ہے، اور نہ ہی باقی معاملات میں مشغول ہونے کا وقت رہتا ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 208 آیت نمبر 209، ان 2 آیات میں رب کریم نے آپ کو اور مجھے اسلام پر عمل، اسلام میں مکمل داخلہ
इस्लाम के दुश्मनों से हिफाजत और इससे मुंह फेरने के मुताल्लिक चंद बातें फरमाई हैं। मैं चाहूंगा कि मैं आयत करीमा आपकी खिदमत में रखूं और उस हदीस पाक का तर्जुमा रखूं जो मैंने आपके सामने खुतबे में पढ़ा है। रब्बे करीम फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुसलमानों मैंने तुम्हें मज़हब इस्लाम दिया है, तुम इस मजहब के अंदर मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो जाओ। और जब आप इस्लाम में दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, फिर आपको शैतानियत की पैरवी नहीं करनी होगी, फिर आपको शैतानियत के इत्तिबा नहीं करने होंगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान आपका खुला दुश्मन है, शैतान आपका वाज़े दुश्मन है। रब्बे करीम फरमाते हैं, फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, जब मैंने आपको मुकम्मल मालूमात और दलाइल के साथ समझा दिया, इसके बाद भी तुम लोग इस ज़ाब्ते हयात से मुंह फेरोगे, फ़अलमू, तो फिर याद रखना, अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, रब्बे करीम अपनी बात पर गालिब भी है, लेकिन वो अपने हुक्म में देर आपके लिए यूं कर रहा ताकि अल्लाह अपनी हिकमत को साबित कर सके। मुराद, तुम अल्लाह का नुकसान नहीं कर सकते, फायदा तुम्हारा इसमें है कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कामयाबी तुम्हारी इसमें है, तुम मुकम्मल के मुकम्मल दीन में दाखिल हो जाओ। और जो मैंने हदीस पाक आपके सामने खुतबे में पढ़ी है, हजरत अबू हुरैरा रावी है, इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज अल कुशैरी रहमहुल्लाह, अल मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी, आज से तकरीबन 1200 साल पहले के आदमी हैं, हदीस पाक लाए हैं। रिसालत इमाम अल इस्लाम ने फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम लाओगे पिछले सब गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। व इन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्ला, हिजरत करोगे इस्लाम की तरफ आ जाओगे, कुफ्र को छोड़ दोगे, नाफरमानी से हट जाओगे, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। व इन्नल हज तहदिमु मा कान क़ब्ला, और हज करोगे पिछले गुनाहों के खात्मे की खुशखबरी तुम्हें सुना दी जाएगी। मेरे दोस्तों, ये आयत और हदीस मेरी आज की गुफ्तगू की बेस है, बुनियाद है कि इस्लाम, मजहब, ईमान, दीन ये ऐसी चीज है जिससे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, गलतियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा कर अपना बरगुजीदा बंदा बना देते हैं। और मेरे दोस्तों, जब आप और हम इस्लाम ले आते हैं, फिर इस्लाम, मजहब इस्लाम कभी न इनफरादियत को तन्हा छोड़ता है, न इज्तिमाइयत को तन्हा छोड़ता है। रब्बे करीम हर मामले पर इंसान को वो हिदायत देते हैं, अगर इंसान उसके मुताबिक अमल कर ले, अगर इंसान उन तालीमात को अपना ले, अगर इंसान उस अहकामात को अपना ले, उसकी दुनिया भी बेहतर बन जाएगी, उसकी आखिरत भी बेहतर बन जाएगी। इस्लाम खाने पीने से लेकर सोने तक, जागने से लेकर उठने और सोने तक, नींद से लेकर राहत और आराम तक, बच्चे से लेकर लड़कपन तक, लड़कपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, कवारेपन से लेकर शादी ब्याह तक, खुद बच्चा होने से लेकर इसके बच्चे हो जाने तक, हलाल और हराम के कारोबार के मामलात को सामने रख के, हत्ता के फर्द की इनफरादी अलहदगी तन्हाई की जिंदगी, खलवत जलवत लेकर इस्लाम एक एक मौके पर समझाते हुए नजर आता है। जब ये मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, तो हयात मां के पेट में चौथे महीने अंदर से शुरू होती है, और वो ता कयामत उस वक्त तक जब दुनिया की इसको मौत ना आए, दुनियावी हयात चलती रहती है। वफात के बाद आखिरत के मामलात शुरू हो जाते हैं।
اسلام ایک ایک موقع پر، دین ایک ایک موقع پر، مذہب ایک ایک موقع پر ہمیں رہنمائی کرتے نظر آتا ہے، رہبری کرتے نظر آتا ہے، اور رہنمائی میں اصول اور فروع کے ساتھ سمجھاتے نظر آتا ہے۔ کھانے پینے تک کے معاملات میں، اعمال تک کے، افعال و اقوال تک کے معاملات میں اسلام رہبری کرتا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات ایسی موجود ہیں جو ہمیں یہ بات بتاتی سمجھاتی ہیں کہ تم نے عملی زندگی میں، تنہائی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، ہمیں اسلام سمجھاتا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے مختلف آیات رکھتا ہوں جس سے ہمیں ایک دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اسلام ہماری رہبری اور رہنمائی کس حد تک کر رہا ہے اور کیا کیا سمجھا رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں رکھنی ہیں، یہ سورت نمبر 16 سورت بنی اسرائیل، سورت نمبر 17 سورت بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر رب کریم نے آپ کو اور مجھے 2-2.5 رکوع کے اگلی آیات تک کچھ باتیں سمجھائی ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی سوچ کا زاویہ اسلام نے رہبری اور رہنمائی کے طور پر پیش کیا ہے۔ مثلا رب کریم بچے کو پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کے حقوق بتاتے ہوئے یوں بات شروع فرماتے ہیں، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے بندے، تو دنیا میں آیا، تجھے میرا حق یاد رکھنا چاہیے، میں تیرا خالق ہوں، اور رب خالق ہے تو اللہ کی طرف ہمارا جو پہلا حق ہے، ہم اللہ کو اللہ بھی مانے، وحدہ لا شریک بھی مانے۔ کیا مانے؟ اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت اللہ کی اور فقط اللہ کی، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کو مانو، ایک ہے اسے اکیلا مانو۔ کیا مطلب؟ کوئی عقلی دلیل بھی ہے کہ اللہ ہے، اس پر بھی عقلی دلیل ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ جی ہاں، اسلام کا حکم عقلیات کا اللہ خالق ہے، اور آپ کا اور میرا عقل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خالق کے احکام بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا یہ نظام ہائے سلطنت کا مالک و خالق اللہ ہے، اس پر اتنی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن میں اس پر بھی دلیل پیش کرتا ہوں۔ مثلا ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک عورت بیٹھی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی، کپڑا بن رہی تھی، اس سے کسی نے پوچھا، اماں جی تو اللہ کو مانتی ہے، اللہ ہے، وجود الہ پر دلیل؟ اس عورت نے کہا بچو کیا دلیل پوچھتا ہے، اب میں تجھے دلیل میں یہی چرخہ پیش کرتی ہوں، اسے میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے، اس سے پتا چلا کہ چلانے والی ہے تبھی چلتا ہے، نہ چلاؤں تو رک جاتا ہے۔ کہا سورج چڑھ رہا، چاند طلوع ہو رہا، ستارے جگمگ کر رہے، بارشیں آ رہی، نظام ہائے سلطنت دنیا کا چل رہا، اس کا معنی اس نظام کا بنانے والا کوئی ہے، تبھی یہ نظام اپنی ترتیب پہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا اماں مان لیں، وجود الہ یہ ہے، اب بتاؤ اللہ اکیلا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ کی احدیت پر، اللہ کے اکیلے معاملے پر، وحدہ لا شریک کی ترتیب پر، اماں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اماں نے کہا وہ بھی یہی چرخہ ہے۔ کہا اماں وہ کیسے؟ کہا دائیں چلاتی ہوں دائیں چلتا ہے، بائیں چلاتی ہوں بائیں چلتا ہے، سیدھا چلاتی ہوں سیدھا چلتا ہے، الٹا چلاتی ہوں الٹا چلتا ہے۔ اگر ہم چلانے والیاں متعدد ہوتی، زیادہ ہوتی، اور دونوں سپریم پاور ہوتی، میں کہتی ادھر چلاؤ،
وہ کہتی ادھر چلاؤ، ہمارا آپس میں جھگڑا پڑتا، ہماری لڑائی کی بنیاد پہ چرخہ ٹوٹ جاتا۔ چرخہ ہے اس پر دلیل ہے کہ اسے بنانے والا ہے، اور چرخہ سلامت ہے اس کا معنی اسے چلانے والی ایک ہے۔ اگر سمجھاتا ہے کہ اگر اس دھرتی پر دوسرا خدا ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا، یا دونوں اوپر اور نیچے کے درجے میں ہوتے کہ ایک رتبہ بڑا ایک کا کم، تو خدا نہ ہو سکتے۔ جب دونوں کو رتبہ برابر، تو پھر احکامات میں مخالفت آئے گی، تو لڑائی میں نظام چل نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں نظام بنتا نہیں ہے اگر اللہ نہ ہو، نظام چلتا نہیں ہے اگر اللہ دو ہو۔ اس سے پتہ چلا نظام بنا ہے، اللہ ہے، نظام چلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اسلام نے صحیح عقیدے کی بات بتائی، ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد تو قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو میں نے کہا فرد کی تربیت ہے، رب کریم نے یہ بات کر کے اگلا جملہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بچہ تیرے ماں باپ بھی ہیں، تیرے والدین بھی ہیں، تیرے پیرنٹس بھی ہیں، تیرے سرپرست بھی ہیں، تو نے ان کے ساتھ معاملہ کیسا رکھنا ہے؟ احسانہ۔ احسان حسن سے نکلا ہے، حسن جمال کو کہتے ہیں، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، حسن اچھائی کو کہتے ہیں۔ حسن کیا مطلب؟ یعنی تیرے اور تیرے ماں باپ کی ریلیشن شپ ایسی ہو جسے خوبصورت ریلیشن شپ کہا جائے، جسے خوبصورت تعلق کہا جائے، جسے پیارا تعلق کہا جائے۔ اور پیار میں نفرتیں نہیں ہوتی، پیار میں قدورتیں نہیں ہوتی، پیار میں دھوکہ دہی نہیں ہوتا، پیار میں ایک دوسرے کے حقوق کھائے نہیں جاتے، پیار میں ایک دوسرے کا ادب ہوتا ہے، پیار میں ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، پیار میں ایک دوسرے کو مقام دیا جاتا ہے، پیار میں ایک دوسرے کی پرواہ احساس ہوتا ہے، اور پیار میں ایک دوسرے کے معاملات میں لے اور دے پر بڑی بھلائی کی زندگی ہوتی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیری ماں تیرا باپ تجھ سے جو تعلق رکھے، اور تو اپنے ماں اور اپنے باپ سے جو تعلق رکھے، وہ خوبصورت ہونا چاہیے، بدصورت ہونا نہیں چاہیے۔ یہ اسلام فرد کی تربیت کر رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اس جملے پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا مطلب؟ جب تم بڑے ہو رہے ہو، جوان ہو رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں بینائی آ رہی ہے، کانوں میں سنوائی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ہاتھوں میں طاقت آ رہی ہے، تو اپنے ماں باپ کو دیکھو، ان کی بینائی جا رہی ہے، ان کی سنوائی کم ہو رہی ہے، ان کی ہاتھوں میں لرزہ، تیری ہاتھوں میں طاقت، تو بڑھ رہا ہے، وہ گھٹ رہے ہیں۔ تو سوچ، انہوں نے اپنی جوانی تیرے پہ لوٹائی، بہترین قیمتی اوقات تجھ پہ لوٹائے، اپنی کمائی تجھے دی، اپنی جان کا حصہ تجھے دیا، اپنے مال تجھے دیا، اپنا وقت تجھے دیا، اپنی محبت تمہیں دی ہے، تو پھر تجھے بھی ان کا حق رکھنا چاہیے۔ کئی باتیں ہیں اس پر، میں وہ بات کرتا ہوں جو آج ہمارے نوجوانوں میں ہے۔ مثلا آج کل کیا کہتے ہیں؟ شادی اپنی مرضی کی، اس میں ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی مرضی نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی چاہت نہیں ہے، اور اس کو ہمارے اسٹوپٹ معاشرہ یوں کہتا ہے کہ لائف پرسنل ہے، پرسنل میں بندے کی چوائس اپنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کا مشورہ قابل احترام ہے، ماں باپ کی بات ماننا بڑی ضروری ہے۔ کیوں؟ سنو، ایک لڑکی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی، 15-18 سال خوش بختی کی زندگی گزری، کبھی میاں نے اس کو تانا نہیں دیا میں تجھے گھر سے بھگا کے لایا تھا، ہنسی خوشی زندگی، اور وہ خوش ہے کہ دیکھو لو میرج، کورٹ میرج تو بہت بہترین ہے، کیا ارینج میرج کے چکر میں ہم لوگ پڑے ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کو ذبح کرتے رہتے ہیں۔ اسی اسلام پر شروع میں بچی پیدا ہوئی تھی، بچی بڑھتی گئی، جوان ہوئی، سکول کا نظام کمپلیٹ ہوا، کالج لائف شروع ہوئی،
کالج میں کو ایجوکیشن آیا جہاں بچی اور بچہ بیٹھ کے اکٹھے پڑھتے ہیں، کوئی پردے کا ماحول نہیں ہے جو اسلامی احکام ہے، کوئی حجاب سسٹم نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ میاں نے کہا، اس کے والد نے، اس بچی کو میں کو میں نہیں بھیجوں گا، کمبائنڈ ایجوکیشن میں نہیں بھیجوں گا. ماں نے کہا میں تو بھیجوں گی. اس پر ٹسل پڑی، لڑائی پڑی. تو میاں نے ایک جملہ کہا. وہ عورت کہتی ہے میں جیتے جی مر گئی، میں زمین میں گڑ گئی. اس نے مارا بھی نہیں، اس نے کوئی برا بھلا بھی مجھے نہیں کہا، اس نے گالی بھی نہیں دی. بس اس نے اپنے لیے ایک بات کی. اس نے کہا اگر یہ بچی بڑی ہو گئی اور یہ قوم میں چلی گئی اور کل اسے کوئی پسند آیا اور یہ بھاگ گئی، تیری طرح میں پیچھے تیرے باپ کی طرح روتا رہوں گا. مجھے یہ لائف منظور نہیں ہے. عورت کہتی ہے میرے دماغ کی چولے ہل گئی. مجھے آج فیل ہو رہا تھا میرے ابا کو کتنا درد ہوا ہوگا جب میں اس کے سینے پہ پل کے جوان ہوئی اور ایک لخت میں ایک غیر محرم اور ایک اجنبی کے کہنے پہ ان کی زندگی کو چھوڑ کے بھاگا. اس نے کہا مجھے آج پتا چلا کہ میرے اور میرے ماں باپ کے تعلق کی کون سی وجہ تھی جو میں نہ ان کو دے پائی. اور خاوند نے کہا کل میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ کل میری بیٹی بھاگ کے گئی، اس کو تانا ملے گا. اس کے بچے کہیں گے اماں ماموں کہاں ہیں، اماں نانی اماں کہاں ہیں، اماں نانا ابو کہاں ہیں، امی خالائیں کہاں ہیں، امی ہمارا ننھیال کہاں ہے. کہا میری بچی کیا جواب دے گی؟ میں یوں نہیں چاہتا. کہتی ہے 18 سال تو زندگی کی خوشبخت گزرے لیکن ایک جواب مجھے زمین میں ڈال دیا. حالانکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوتا، ان کا مشورہ ایکسپٹ ہوتا تو یہ بھی خوش رہتی، اس کی بچی بھی خوش رہتی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھو. اچھا ٹھیک ہو گیا، بچہ جوان ہو گیا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں. وے آف دا ٹاکنگ، وے آف دا ریلیشن شپ، وے آف دا ڈیلنگ، ماں باپ کے ساتھ تعلق کس انداز کا ہونا چاہیے. اب کیا کریں؟ تو قرآن کہتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو یا ان میں سے کوئی ایک ہو اور یہ مسئلہ آ جائے تو تو نے کیا کرنا ہے؟ لفظ سنے، فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ سے بیزار نہ ہونا. اف کا ترجمہ یہاں اف کہنا نہیں ہے کہ کوئی چوٹ لگی تو کہ اف، امی کہے گی امی کے سامنے اف نہ کہو امی کا دل ٹوٹے گا. جی نہیں، یہ اف عربی والا ہے، اردو والا نہیں ہے. ولا تقل لہما اف، یہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ والا ہے، یعنی بیزار نہ ہونا. اماں یہ تو تیرا کام ہے، میں تو تجھے 2 روپے نہیں دے سکتا. ابو یہ تو تیرا کام ہے، میں تو تیری ہیلپ نہیں کر سکتا. یوں نہیں ہے، اب تیرے ماں باپ کو تیری ضرورت ہے. فلا تقل لہما اف، ماں باپ سے حسن سلوک میں اور تعلق میں بیزار نہ ہو جانا. اچھا ولا تنہرہما، گفتگو اب نرم کرنا سیکھ، اب پیار کی بولی بولنا سیکھ، ماں باپ کے ساتھ اچھائی سیکھ. ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑک کے بات نہ کرنا، سختی سے بات نہ کرنا، درستگی سے بات نہ کرنا، سختی کا انداز ماں باپ کو نہ اپنانا. اللہ یہ بھی نہیں کروں تو کیا کرو؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنی پڑے تو نرم 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 حد تک، کریمینی انداز میں، کریمی انداز میں، کریمانہ انداز میں ماں باپ سے گفتگو کر. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قولاً کریمہ کیا مطلب؟ ایک اجر ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے. اجر تنخواہ کو کہتے ہیں، کرم TADA فنڈ کو کہتے ہیں، JB فنڈ کو کہتے ہیں، جو ویسے ہی بندے کو ملتا ہے. آپ کے حسن سلوک سے آپ کی کمپنی امپریس ہوئی اور آپ کو یہ گفٹ دے رہی ہے، یہ کرم جو تنخواہ سے علاوہ ہوتا ہے، اجرت سے علاوہ ہوتا ہے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ تحفے والا، کرم والا، مہربانی والا معاملہ کرنا. اور پھر جب تو اکیلا ہو تو پھر مجھ سے ایک تعلق رکھ. اللہ کہہ رہے ہیں
जवान पूछते हैं अल्लाह वो कौन सा ताल्लुक रखूं? फरमाया मुझसे तेरा ताल्लुक क्या हो? वहफिज लहुमा जनाह ज़ुल, माँ बाप के लिए अपने हाथ को फैला दे, इनके सामने झुक जा। वकुल लहुमा कौलन करीमा, ये भी कर। और इसके साथ वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फिर मुझसे दुआ मांग अल्लाह मेरे माँ बाप को आज इस बुढ़ापे में तो सुकून दे दे, इसने मेरी कमजोरी के वक्त मुझे सुकून दिया था। कमा रब्बयानी सगीरा, ये देखो इस्लाम बचपने से समझा रहा है। अब बंदा कहे माँ बाप के साथ ताल्लुक में दिल तो मेरा ठीक था, मैंने तो ऊपर से सख्ती की है, मैंने तो बात में सख्ती की है, मैंने तो गुफ्तगू में कोई बात कर दी है, अंदर से भी ठीक था, नीयत मेरी साफ थी। तो रब ने उसका भी चट्ठा किट्ठा पूरा कर दिया। फरमाया सुनो, रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों के भेदों को बेहतर जानता है। हाँ, तुम्हारा नीयत का मामला ठीक होता और तुमने गलती कर ली तो रब वो भी जानता है, अल्लाह अजर देगा। और अगर नीयत कुछ और थी और बगल में छुरी और मुंह में राम राम की कैफियत तुम अपनाए हुए थे, तो याद रखो फिर तुमने आना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमसे हिसाब लेना है। और उसके बाद जब ये घर के मामलात में माँ बाप के ताल्लुक को दुरुस्तगी आई, अब ये बच्चा बड़ा हुआ, इसमें बाहर आ गया। बाहर के मामले में, मुआशरे की जिंदगी में इसके पास कुछ उसूल होने चाहिए। वो मुआशरती जिंदगी का पहला उसूल जिसे हम कहते हैं हक ले लो, कुरान कहता है पहले हक दे दो। जब तुम हक देने वाले बनोगे फिर हक लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेने की बात तब करना जब हुकूक देने वाले बनो, क्योंकि जब हर बंदा हक देने वाला होगा तो हक लेने का मुतालबा ही नहीं रहेगा ना। हर बंदा देने वाला बने तो बस सही हो गया बात। रब ने फरमाया मुआशरे की जिंदगी कैसे रहनी है, और ये बात याद रखो, मुआशरे में 50-50 के मामलात से भी कभी आगे बढ़ना पड़ता। फरमाया ए बंदे, अब तूने क्या करना है और किस तरह मामलात को रखना है? तो वअतिदल कुर्बा हक्कहू वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज्जिर तबजीरा। वअतिदल कुर्बा हक्कहू, आपके जिम्मे हुकूक वाजिब है, आपके सर पे कोई अदायगियां हैं, आपने किसी को किसी का हक देना है तो हक देने वाले बनो, हक दबाने वाले न बनो। वअतिदल कुर्बा हक्कहू, और खुसूसन वल मिस्कीन, फरमाया गरीब परवर बनो, गरीब कुश न बनो। गुर्बत तो खत्म करो, गरीब मुकाओ वाली तरतीब तुमने इख्तियार नहीं करनी। गरीब मिस्कीन जो कुछ न कर सकता हो, तूने उसके लिए ताउन करना है। ये ना कहना निखट्टू है, कमाता नहीं है, जो नहीं कमा सकता उसके लिए तू कमाएगा। क्यों? मुझे एक हदीस पाक इसकी तशरीह में याद आई, सही बुखारी जिल्द अव्वल बाबु कैफ कान बदुल वहीला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अम्मा जान उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब मेरे पाक पैगंबर गारे हिरा से वापस आए, पहली मर्तबा वही है इलाही उतरी तो हुजूर पाक कदरे परेशान थे। फरमाया ज़म्मिलूनी, मुझे चादर और कंबल उड़वा दो। तो हजरत खदीजा ने अल्लाह के रसूल को तसल्ली देते हुए फरमाया था, वल्लाहि ला युखज़िउका अबदा, महबूबम रब आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तुकरिउज़ ज़ैफ़ा व तुक्सिबुल मअदूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़। मैं उस वक्त आपकी जिंदगी में आई जब आपकी उम्र 25 साल थी, मेरी 40 साल थी। अब मुझे 15 साल हो गए आपके साथ रहते हुए। सुने, इस अरसे में मैंने देखा लतसिलुर रहम, आप तो सिला रहमी करते हैं। तुकरिउज़ ज़ैफ़, मेहमान आपके दरवाजे से खाली नहीं जाता। व तहमिलुल कल, आप दूसरे के बोझ को खुद उठाते हैं। व तुक्सिबुल मअदूम, और जो नहीं कमाता आप उसके लिए कमाते हैं। मकाम तो ये है कि जो न कमाए तुम उसको कमा के दो। व तुक्सिबुल मअदूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कभी कोई आफत आ जाए, कोई मुआशरे पर तकलीफ आ जाए तो उस तकालीफ पे आप अपनी सलाहियतों को लगा देते हैं। या रसूल अल्लाह,
ایسا اچھا آدمی اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ تسلی رکھیے۔ یہ میرے پاک پیغمبر نے اسلام کو ضابطہ حیات اپنی زندگی کے اعمال سے بتایا۔ فرمایا وَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، آپ نے غریب کا تعاون کرنا ہے، وہ غریب پڑوسی ہو یا گھر میں ہو، وہ فیملی میں ہو یا فیملی سے آؤٹ ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے اس کے معاملات دیکھنے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا وَابْنَ السَّبِيلِ، غریب نہیں ہے، امیر ہے لیکن بیچارہ سفر پہ ہے، حالت سفر میں مسافر ہے، اور تجھے پتا ہے یہاں اس کے سارے اجنبی ہیں، یہ تو مسافر ہے، سفر میں کیا کرے گا؟ کہا ہے بندے اگر تیرے پاس صلاحیت ہے تو نے اس مسافر کا بھی تعاون کرنا ہے۔ مسافر ہے، تکلیف میں ہے، اس میں کسی کلمہ گو کی بات نہیں ہے، انسانیت کی بات ہے، اس میں صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، بطور انسان بات ہے۔ اور میرے دوستو یہ بنیادی انسان کے وہ حقوق ہیں جس کو اسلام ایک کر کے ہر چیز کو متعارف کراتے ہوئے آپ کو اور مجھے سمجھا رہا ہے۔ سندھ کے غیوروں، رب کریم نے اگلا جملہ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تمہیں پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے، تمہیں دوسروں کے سامنے نمبرز لینے کے شوق ہے کہ جی فلاں اتنا خرچ کرتا ہے، فلاں اتنا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچیوں سے بچنا۔ کیوں؟ جسے آج تو اڑا رہا ہے خوشی میں، ہو سکتا ہے یہ کسی غریب کی بچی کا جہیز بن جائے، ہو سکتا ہے کسی کے چولہے کے ایندھن بن جائے، اس کے 2 ٹائم کی روٹی ہو جائے۔ جسے آج تو فضول خرچی میں اڑا رہا ہے، یوں نہ کرنا۔ اور جو مال کو فضول خرچیوں میں اڑاتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ مسلمان کے بھائی نہیں ہیں۔ یہ رب کریم نے ایک موقع پہ سمجھایا اور فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان کا بھائی بننا کتنا بڑا جرم کہ شیطان تو وہ ہے جس نے اپنے پالنے والے کی، اللہ کی قدر نہیں کی، وہ تمہارے ساتھ کیا نبھائے گا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کافرہ نہیں، کفورا، مبالغے میں بتایا کہ شیطان اپنے اس رب جس نے اسے فرشتوں کا لیڈر یوں بنا دیا تھا کہ استاذ کے درجے میں تھا، آسمان پہ اس کا نام عارف تھا، یہ اللہ کو پہچاننے کے معاملات میں سب سے آگے تھا، لیکن رب کے حکم کو ٹھکرایا، ابا واستکبر، صرف ٹھکرایا نہیں، خالق کے سامنے، اپنے الہ کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ٹھکرانے والوں، انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ تم نے فضول خرچی کی تو پھر تم شیطان کے بھائی ہو۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے پالنے والے کا نہ ہو سکا، تمہارا کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلی بات فرمائی کہ اے بندے یہ بات ذہن میں رکھنا، آپ نے سخاوت اختیار کرنی ہے۔ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کا مطلب یہ ہے جب تیری ضرورت پوری ہو گئی ہے تو پھر دوسرے کی ضرورت کو بھی ضرورت سمجھ، اپنی ضرورت کو ضرورت اور دوسرے کی ضرورت کو عیش نہ کہنا، یہ لائف مت اختیار کرنا۔ فرمایا یاد رکھنا میرے بندے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، تو نے اپنے ہاتھوں کو بند کر کے یوں نہیں رکھنا کہ میں تو کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ معاشرے میں کوئی پڑوسی ضرورت مند ہے، کسی پڑوسی کے بندے کو کوئی تکلیف ہے، یا تیرے در پہ کوئی آیا ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو صرف اس کی نیت پہ شک کر رہا، تیرے پاس پروف کوئی نہیں ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، تو نے یوں نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو یوں اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے رکھنا، میں تو کچھ نہیں دیتا، یوں نہیں، بلکہ یاد رکھنا آپ کو اسے کچھ دینا ہوگا۔ اور دینا کس طرح؟ دینا بھی یوں نہیں ہے کہ تو جس کو جتنا ضرورت ہے اس سے بڑھ کے ڈبل ٹرپل پتہ نہیں ٹیٹرا مرتبہ کیا سے کیا کہاں تک تو لے کر جا رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یوں سب کچھ لٹا بھی نہ دینا اور سب کچھ بچا کے بھی نہ لینا،
درمیانی راستہ اختیار کرنا. سب کچھ لٹا دیا یا سب کچھ بچا لیا, تیرا حال کیا ہوگا؟ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, پھر تو خود کو لان تان کرنے بیٹھ جائے گا, ہائی یہ ہو گیا, ہائی یہ ہو گیا. نہیں, تو نے درمیانی راہ چلنی ہے, درمیانہ راستہ جسے کہتے ہیں اعتدال کا راستہ, سینٹرل وے آپ نے چوز کرنی ہے اور اس کے مطابق چل جائے. میرے دوستو, فرمایا رزق کی پریشانی نہ کرنا. رزق کون دے گا؟ فرمایا ان ربک, تیرا اللہ, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جسے دیتا ہے اسے بھی آزماتا ہے, جس سے روکتا ہے اسے بھی آزماتا ہے کہ یہ دے کر کہیں مجھ سے غافل نہ ہو گیا اور یہ کم کر کے میرا کہیں دشمن تو نہ ہو گیا. اس کی وفا کتنی ہے. دیکھو, آپ کہو گے اللہ رزق روکتا کیوں ہے؟ یہ بھی میں عقل کے مطابق بات سمجھا دوں. کسی بچے کو باپ نے اچھا بھلا پیسہ دے کر کاروبار کرانا ہو نا, تو والد اکٹھا نہیں دیتا, تھوڑا سا دے کر آزماتا ہے کہ کیسے چلاتا ہے, اس کی پبلک ڈیلنگ کیسے ہے, اس کی باقی معاملات کیسے ہیں, تاکہ اسے بھی تجربہ ہو جائے اور باپ بھی دنیا کے سامنے کہہ سکے کہ اچھا ہے, اسے سب کچھ مل رہا ہے. اللہ نے دیا, اس پہ بھی شکر, تھوڑا سا روکا, اس پہ بھی شکر. تو سمجھا کر ان رب انہو کان بعبادہ خبیرا, کیونکہ تو خود کو اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ اپنے بندوں کو جانتا, وہ خالق ہے. اور میرے دوستو, کبھی تیرے پاس پیسہ آ جائے, مال آ جائے, طاقت آ جائے, سلطنت مل جائے, چار بندے تجھے سلام کرنے لگے اور تو دوسرے کے حق یوں کھائے کہ کوئی بندہ کوئی بولے تو نہ حق قتل کر دے, تو اسے مار دے, مرڈر کرنا تیرے دائیں نہیں بائیں ہاتھ کا کھیل بن جائے, قسم کسی کو جان سے مارنے کی تجھے میں اجازت نہیں دیتا. میں اللہ فرما نہیں دے رہا تجھے اجازت. فرمایا ولا تقتلوا, اب آپ نے قتل عام بھی نہیں کرنا. اور قتل کا پہلا جملہ کہاں سے شروع کیا؟ اپنے گھر سے, کہ اولاد کو نہیں قتل کرنا. پرانے زمانے میں اولاد کے قتل کے کئی طریقے تھے. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ بچوں اور بچیوں کو مار دو, ہم کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس تو اپنے کھانے کا نہیں ہے, ان کو کہاں سے کھلائیں گے, تو وہ مار دیتے, یا خصوصاً اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تاکہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے, ہم کیا منہ دکھائیں گے. یہ غلط رسم تھی, کافرانہ رسم تھی, کافرانہ ترتیب تھی. تو کہا ولا تقتلوا اولادکم, آپ نے نہیں مارنا اپنی بچیوں کو. کیوں؟ خشیت املاق, تمہارے پاس مال پیسہ معیشت نہیں ہے, کھلاؤ گے کیسے؟ تمہیں یہ شک ہے؟ سنو سنو بدین کے دوستو, رب نے غیرت ہمیں سمجھائی ہے. فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم. ہم ضمیر وہ ہے جو بچے, قم ضمیر سے مراد والدین ہے. یہ اللہ نے ہم پہلے اور کم بعد میں کیوں لایا ہے؟ نحن نرزقہم وإیاکم, نحن نرزقکم بات ختم ہو جاتی. نحن نرزقکم, ہم تم سب کو رزق دیتے. نحن ہم, نرزقکم تم سب کو دیتے, بڑے ہو یا بچے ہو, بات فائنل ہو جاتی. لیکن نحن نرزقہم وإیاکم, ان کو بھی دیتے ہیں, تمہیں بھی دیتے ہیں. کیا مطلب؟ دراصل ایک جملہ ہے جو قرآن اپنی بلاغت میں ہمیں سمجھا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمائے لوگو, حضور پاک علیہ السلام نے بتایا ترزق بضعفائکم, کمانے والوں, دولت جمع کرنے والوں, بینک بیلنس اکٹھے کرنے والوں, متکبر نہ بننا. ہم نے کما لیا, ہمارا عقل چلا, ہمارا ذہن چلا, ہم لکی بنے, ہمارا لک ہے, یوں نہ کرنا. ترزق بضعفائکم, تیری پرورش میں جو کمزور ہیں, چاہے وہ بوڑھے تیرے ماں باپ ہو, چاہے تیری اولاد ہو, چاہے تیری بیوہ بہن ہو, چاہے مطلقہ ہو, چاہے تیرے گھر اور فیملی میں کوئی تیرے حوالے سے پل بڑھ رہا ہو, تو سن, منہ اس کا ہوگا, رزق تمہیں ملے. ترزق بضعفائکم, تمہیں تنخواہ, تمہیں پیسہ, تمہیں اجرت, تمہیں مال, تمہیں دولت, تمہیں ثروت, یہ ان غریبوں, ان کمزوروں, ان ناتوا اور ضعفاء کی وجہ سے تم تک مل رہا ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جو بچے دو ہی اچھے کا اصول ہے نا,
کہ بچے دو ہی اچھے. کیوں؟ زیادہ بچے پیدا کریں گے معاشرے میں ان کے رہنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ ہم کہاں سے لائیں گے ان کے لیے آب و ہوا؟ پانی خشک ہو رہے ہیں، کہاں سے لائیں گے ان کی خوراک؟ اللہ نے اس نظریے پر ذبح کی چھری رکھ کے فرمایا یہ بات نہیں ہے جو بندہ دنیا میں آیا وہ اپنا رزق لے کر آیا. نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں پھر تمہیں ملتا ہے تو انہی کی وجہ سے. اگر نحن نرزقکم ہوتا تو یہ بلاغت ظاہر نہ ہو سکتی جس میں غریب کے حق کو رکھا گیا. اور میرے دوستو فرمایا سن میرے بندے ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اگر یہ غلط کام تو کر رہا ہے ان کے حقوق کو کھا رہا ہے تو پھر سن تو بہت بڑا اللہ کا مجرم بن چکا ہے اور تو نے اللہ کا بہت بڑا جرم کر لیا ہے. تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے. اور اگلا جملہ سنو، بھوک لگنا ایک فطرت ہے، اس کا علاج کھانا ہے. پیاس لگنا نیچر اور فطرت ہے، اس کا علاج پانی ہے. اسی طرح سیکچول ریلیشن جو ہمارا ہے، جنسی تعلقات، سیکچول ریلیشن شپ، یہ بھی فطرت ہے، نیچر ہے. لیکن ہم نے اپنی سیکچول پاور کو ڈیزالو کہاں کرنا ہے؟ ہم نے اپنے جنسی جذبات کو کس جگہ چلانا ہے، کس جگہ روکنا، کس جگہ جنسی جذبات کو ہم نے قابو رکھنا ہے اور کس جگہ جنسی جذبات کو ہم نے وہاں معاملہ ٹھیک کرنا ہے. یعنی معاشرے میں حلال اور حرام کی ترتیب کیا ہوگی؟ حلت و حرمت کے تعلقات، اچھائی اور برائی کا معاملہ جسے ہم کہتے ہیں نکاح اور زنا کا ڈیفرنٹ، یہ کیا ہے؟ کیا جس بندے کا کھانا دیکھو کھینچ کے کھا لوں، جس کا پانی دیکھو کھینچ کے پی لوں، جس کا مال دیکھو کھینچ کے استعمال کر لوں، جس کی بچے کو دیکھو میں زنا کے لیے تیار ہو جاؤں، یہ معاشرہ ہے؟ یہ معاملہ ہے؟ یہ لائف اسٹائل ہے؟ یہ زندگی کا طرز ہے؟ کہا جی نہیں، تجھے اس سے بھی بڑھ کے اسلام ایک اور ضابطہ دے رہا ہے. فرمایا بندے یاد رکھ، جو تجھ میں سیکچول پاور ہے، جنسی طاقت ہے، جنسی جذبات ہیں، اس کے ڈیزالونگ کے لیے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو زنا کرنے اور غلط جگہ اپنی سیکچول پاور ڈیزالو کرنے کا سوچنا بھی نہیں. وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا نہیں ہے کہ تو زنا کرنا بھی نہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ہے زنا کے قریب نہ جانا. علماء مفسرین فرماتے ہیں دواعی کو بھی اختیار نہ کرنا. کیا مطلب؟ یعنی ایسا کام جو تجھے لے کر جائے زنا تک. دیکھو یہ حال بھرا ہوا ہے، میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دینا، توجہ رکھنا، یہ کان کی کھڑکیوں سے اس جملے کو دل تک راستہ دینا. کہا بندے جو تیرا نظام ہے نا، تو نے اپنے اس معاملے کو کہیں برائی میں نہیں کرنا، زنا میں نہیں کرنا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایسی یاریاں بھی اختیار نہیں کرنی، ایسی چیٹنگ کی طرف بھی نہیں جانا، ایسی میسجنگ کی طرف بھی نہیں جانا، ایسے تعلقات کی طرف بھی نہیں جانا، اور ایسے معاملے میں یاری باشی کی ترتیبیں نہیں رکھنی جو تجھے زنا تک لے جائیں. زنا تو دور، فرسٹ اسٹیپ کو کلوز کر دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ پوری سیڑھی چڑھیں گے تو آپ چھت پہ جائیں گے. یہ نہیں کہا چھت پہ نہ جانا، یوں نہیں کہا، یوں کہا اس سیڑھی کے پہلے قدمچے پر بھی تیرا قدم نہ آئے، اس سٹیپ پر تیرا پاؤں نہ آئے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا تو بہت بڑی چیز ہے، تو نے وہ کام بھی اختیار نہیں کرنا جو تجھے زنا کی طرف لے کر جائے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تو سمجھتا ہے زنا بہت اچھی چیز ہے، رب کہہ رہا ہے زنا فحاشی ہے، اور یعنی ہے ننگی تہذیب ہے، معاشرے کی غلط کاری کی بنیاد ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ اختیار کر رہے ہو. یہ زنا کا راستہ تم نے اختیار کیا تو یہ برا راستہ بنا. اس راستے پہ جو چلے گا پھر اپنے معاملے کو تم دیکھ لو. تم معاشرے میں ایک ناسور کی بنیاد رکھ رہے ہو،
معاشرے میں کینسر پھیلا رہے ہو, معاشرے میں ایک سرطان کو لے کر چل رہے ہو, اور ایک بیماری نہیں, ایک مین وائرس کی بنیاد رکھ رہے ہو, اس سے بچاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور اس کے بعد کسی اور کو اپنے حقوق کے معاملات میں رکاوٹ سمجھو تو ناحق مار دو. جی نہیں, ناحق قتل کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے. کیوں تم خواہ مخواہ سے کسی کو مارو گے؟ کوئی مسئلہ ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے تو وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. آئین و قانون اور ضابطۂ قوانین اس کے لیے موجود ہیں, آپ اس کو اختیار کر لو. یاد رکھنا یہ قتل اور قتال کی ذمہ داریاں تم نے نہیں اختیار کرنی. تو رب نے فرمایا اللہ اکبر, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. یہ اسلامی حکومت کو حق دیا جا رہا ہے کہ یہ کام جو لا اینڈ آرڈر کے یہ ان کے کام ہے, وہ تیرے کام نہیں ہے کہ تم مارنے مرنے کے معاملات پہ آ جائے, یہ تیرا کام نہیں ہے. اے بندے تو نے اپنی لائف کو یہاں صحیح رکھنا ہے. اوکے, اگلا جملہ فرمایا وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. کسی کا بندہ تم نے مار دیا تو اس کے جو اولیاء ہیں, اس کی جو عشیرہ ہے, اس کی جو فیملی ہے, اس کے جو خاندانی ہیں, اس کے جو قریبی ہیں, ان کو حق ملتا ہے وہ تیرے خلاف امیر المؤمنین کے پاس جا کر داد رسی کی درخواست دے دے, میں ان کو حق دے رہا ہوں. فقط جعلنا لولیہ سلطانا. تو پھر وہ جو علاج اسلام نے تیرا کیا ہے, معاشرے نے تیرا رکھا ہے, وہ تیرے ساتھ ہو کے رہے گا. اور سن, طاقتور کو تو سلام کرتا ہے, اس کا نقصان نہیں کرتا. یہ تو پاورفل آدمی ہے, یہ تو کوئی سیاسی شخصیت ہے, یہ تو کوئی سماجی شخصیت ہے, اور یہ تو کوئی مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. لیکن جو غریب ہے, جو ناتواں ہے, جو مزدور ہے, اور جو کوئی سادہ آدمی ہے, کوئی دہقانی ہے, کوئی کسان ہے, اس پہ تو چڑھ دوڑتا ہے. یا جس کے ماں باپ نہیں ہے, وہ غریب یتیم مسکین ہے, فرمایا اس کے مال کو بھی کھا لیتے ہو. یا تیرا بھائی فوت ہوا تو تیرے بھتیجے اور بھتیجیاں تیری نگرانی میں آئے تو ان کا مال ہے, تو نے ہڑپ کرنے کا جی نہیں. فرمایا اے بندے یاد رکھنا, تو نے کیا کرنا, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یتیم کے مال کو تو نے رگڑنا نہیں ہے کہ میں اس کے قریب پہنچ جاؤں, اس کو کھا لوں. اگر تو نگران اور گارجین بن چکا ہے تو پھر تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو یتیم کے مال کو اچھے طریقے سے انہی پر خرچ کرے گا, انہی پر خرچ کرے گا. جو اس کے مال کے مالدار و حقدار ہیں ان تک تو نے اس کے مال کو پہنچانا ہے. حتی یبلغ اشدہ. اللہ اکبر. فرمایا ہاں, جب وہ یتیم بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تب تک تو خرچ کی ترتیبیں تو نے کرنی ہے, اور جب وہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہو جائے پھر وہ اپنے مال کا خود مالک ہے, وہ مال ان تک پہنچا دیا جائے گا. آپ نے اس کے مال کو نہیں کھانا. اور سن, اگر کسی جگہ ٹھیک کام پہ, صحیح کام پہ, اچھے کام پہ تو وعدہ کر لے, برائی پہ نہیں, گناہ پہ نہیں, زنا پہ نہیں, جرم پہ نہیں, تو وعدہ کر لے. اس وعدے میں سب سے بڑا وعدہ شادی ہے, جسے ازدواجی رشتہ کہتے ہیں. میں کسی کی بچی بیاہ کے لے آ رہا ہوں تو اس کے حقوق ادا کروں گا, یہ وعدہ ہے نا. ہماری پشتو زبان میں تو شادی کو کہتے ہی وعدہ ہے. تو وعدہ کر دے یعنی تو نے شادی کی ہے, اور اس وعدے پہ وہ وعدہ بھی شامل کر لو. تو سب کچھ کے معاملات میں جہاں جہاں تم نے وعدہ کیا, عہد کیا, میثاق و پیمان کیا, اور تم نے پرومس کر لیا, تو پھر یاد رکھنا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, تمہیں اپنے وعدے کی پاسداری پوری کرنی ہو. اور شادی کا وعدہ تو بیوی کے ساتھ ہے, باقی کاروباری معاملات ہیں ادھر ادھر ہے. لوگ دشمن سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں. پوچھا جاتا ہے وعدہ کس لیے ہوتے ہیں, کہتے ہیں توڑنے کے لیے ہوتے ہیں. میں نے کہا جی نہیں, وعدے کس لیے ہوتے ہیں, نبھانے کے لیے ہوتے ہیں. اور سنو, تم نے وعدہ کر لیا تو دشمن سے بھی کیا ہوا وعدہ تو لوگ یوں توڑتے ہیں. آؤ اسلام اس پر بات کر رہا ہے
کہ دشمن سے کیا ہوا وعدہ بھی تم توڑ نہیں سکتے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت معاویہ کی خلافت عادلہ کا دور تھا۔ خلیفہ عادل حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ذمی کافروں سے وعدہ کر رکھا تھا، جسے کہتے ہیں خراج لیا تھا، جسے اسلام کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جزیہ لے چکے تھے کہ ہم 1 سال تک آپ کی حفاظت کریں گے، جسے اسلام نے حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون کہا ہے۔ لیکن حضرت معاویہ کو کسی جنگی حکمت عملی کے پیش نظر وہ علاقے اس سال کے وقت سے پہلے چھوڑنا پڑے، تو حضرت معاویہ نے پوری ٹیم تشکیل دی، ایک ایک کافر کے گھر میں جا کے وہی ان کا دیا ہوا مال بحسب وعدہ ان کو واپس کیا کہ اپنے پیسے لے لو، اپنے مال لے لو، اپنے دیے ہوئے ہم سے وعدے کے مطابق یہ چیزیں لے لو، ہمیں جنگی حکمت عملی کے تحت، ہمیں پالیسی آف دا فائٹنگ کے تحت یہ علاقہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہ اپنی چیزیں لے لو۔ وہ کافر ہونے کے باوجود آنکھوں میں آنسو سجائے ہوئے کہتے تھے، معاویہ تم مسلمانوں کی حکومت میں ہم بہت اچھے تھے، تم نے ہمیں کافر ہونے کے باوجود ہمارا حق میں لوٹا دیا، ہمیں اپنوں سے اس اچھائی کی توقع نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ اپنے وعدے کو یوں پورا کرنا۔ کیوں؟ فرمایا سنو، یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، تم نے اللہ کی دربار میں جانا ہے، ان العہد کان مسئولا، اور اللہ اس وعدے پر تمہاری گرفت کرے گا، تمہاری پکڑ ہوگی، تم سے پوچھ ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو کیا جواب دیں؟ آج اس زواجی زندگی میں آپ بیوی لے کر تو آ جاتے ہیں، لیکن بیوی کے حقوق خاوند کھاتا ہے، ساس سسر کے حقوق کھاتا ہے، تو یاد رکھنا کل تیری اولاد میں بھی آئی جائے گی، پھر تو اپنے داماد سے اپنی بچی کے حق کس منہ سے مانگے گا؟ تو کس منہ سے مانگے گا؟ اور سنیں، اس طرح کے معاملات میں ٹھیک رہو گے تب بات بنے گی، ورنہ ان العہد کان مسئولا، اللہ کیا پوچھو گے؟ کوئی تاجر بن گیا ہے، تجارت پر بیٹھا ہے، بزنس مین بن چکا ہے، بہت بڑی کاروباری شخصیت ہے، یا چھوٹا کاروبار کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا ناپ تول میں تم نے کمی نہیں کرنی۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب ترازو پر کوئی چیز تول رہے ہو، کسی چیز کا وزن کر رہے ہو، تو اللہ کی پیشی کو، آخرت کو، قیامت کے منظر کو، محشر کے حالات کو سامنے رکھنا کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیسے کر رہے ہو، یہ دیکھ لینا تم نے کیسے کیسے چلنا ہے اپنے معاملات میں، اپنے وزن کرنے کو، اپنے ناپ تول کے معاملات کو ٹھیک رکھنا۔ یہ جو ہم کپڑے سلواتے ہیں، جہاں سے جو ہمارے ٹیلر ہوتے ہیں، مجھے کوئی بندہ ملے، کبھی بیت میں ہو، کبھی اسلام دعا میں ہو، کبھی تعلق میں ہو، مجھے کوئی کہہ دینا کہ میں ناپ تول کے معاملات میں ہوں، میں سب کچھ سمجھاتا ہوں، تو درزیوں کو بھی ایک بات سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی کپڑا تمہیں دے گیا، تم نے سوٹ سی لیا، چھوٹا سا ٹکڑا بچ گیا جو تیرے تو کسی کام کا ہے لیکن اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اسے بتائے بغیر کبھی اپنے پاس مت رکھنا، ورنہ ان العہد کان مسئولا، اللہ کیا پوچھو گی؟ ہاں تم نے رکھنا ہے نا کہ چھوٹا سا ٹکڑا بچ گیا، بھائی یہ بچ گیا، یہ میں رکھ لوں، پوچھ لیں، یہ بھائی ایسے ہوگا تو رکھ لے، ورنہ اس کو واپس کر دے، چاہے اس کے کسی کام کا ہے یا نہیں۔ یہ چھوٹی سی میں ایک بات ناپ تول کی کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کے تو اور کیا سے کیا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں ناپ تول میں کمی یوں نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی غدار قوم نکلی کہ وہ دینے کے بعد اور رکھتی تھی، لینے کے بعد اور رکھتی تھی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل ہے، ویل، ویل کیا ہے؟ جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی خود پناہ مانگتی ہے، یہ جہنم کا وہ حصہ ہے۔ فرمایا یوں نہیں کرنا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اچھا، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے طریقے پر وزن کرنا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنا۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، بہترین معاشرہ رب تمہیں سمجھا رہا ہے۔
वला तकफ मा लैसा लक बिही इल्म, याद रखना जो तुम्हें शुकूक पड़ जाते हैं, शक पड़ जाता है, और वो जुमला कहते हो जिसका प्रूफ तुम्हारे पास नहीं है, एविडेंस नहीं है, दलील नहीं है, सबूत नहीं है, वो बातें करना तुम शुरू कर देते हो। सुनो, वला तकफु मा लैसा लक बिही इल्म, इस तरह के प्रोपागंडा सेक्रेटरी बनने से बचो। इस तरह मुआशरे में खराब वाले काम न करो। इस तरह जिस तरह तुम्हें पता नहीं है उस बात को तुम लेकर आगे फैला दो, कभी यूं न करना। सुन मेरे बंदे, इन सम अवल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, वो तेरी आंख का देखना हो, वो तेरे कान का सुनना हो, वो तुम्हारे दिल और दिमाग का सोचना हो, गलत करोगे अल्लाह पूछेगा। क्या है? कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, तमाम की चीजों की पूछोगे, बाज पुरस होगे तुमसे। अपनी आंख को बदनजरी में गलत इस्तेमाल न करो। किसी की माँ बहन बेटी बीवी को देखोगे तो माँ बहन बेटियां बीवियां साझी होती हैं इज्जतों के लिहाज से। इज्जतों में अगर मैं उसकी बीवी को इज्जत दूंगा तो मेरी बीवी को इज्जत दी जाएगी, इसमें साझी है, वरना बीवी सबकी अपनी अपनी है। माँ बहन बेटी की इज्जत साझी है, तो इसका आपने क्या करना है? आपने ठीक रखना है। न बदनजरी करनी है, न गीबत करनी है, न गलत सोचना है, न गलत बोलना है, न गलत सुनना है। इन समा कहकर कोई गलत बात सुनवा रहा है तो उसको भी मना कर दिया गया। अच्छा, जब यहां ये चीजें हो गई, फरमाया ये अल्लाह के यहां पूछोगी। और फिर आम तौर पे तूने मुआशरे में चलना कैसे है, तूने मुआशरे में फिरना कैसे है, और मुआशरे में रहना कैसे है। फला वर्मा वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ये अकड़, ये तकब्बुर, ये मुआशरे में तकब्बुर पना रब को बिल्कुल मंजूर और कबूल नहीं है। अल्लाह तुझे चलने तक की तालीमात देकर ये इस्लामी ज़ाब्ता समझा रहा है, तकब्बुर के जरिए न चलना, तकब्बुर तुझे नहीं करना। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, क्यों? इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तू न जमीन को फाड़ सकता है न तू पहाड़ों जितना ऊंचा हो सकता है। जब तेरे यहां ये चीजें हैं ही नहीं, क्या तू तकब्बुर करके चलता फिरता और नंबर बनाने पे चल रहा है? नंबर बंदे के लिबास और चलने फिरने में नहीं होते, इंसान की सीरत और किरदार और अखलाक में होते हैं। अपने अखलाक अच्छे कर ले, तुझे इस तरह चलने के दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो वैसे अल्लाह के यहां भी बेहतर होगा और मखलूक खुदा के यहां भी बेहतर होगा। और सुन मेरे बंदे, अगर तुमने ये तमाम काम किए तो फिर तेरे लिए तेरा मुआशरा ठीक बन जाएगा। मैंने कहा कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और उस पर मैं पैदाइश से लेकर आखिर तक, इस दिवाजी जिंदगी से लेकर इनफरादी जिंदगी तक, इनफरादियत की खलवत से लेकर अवाम की जलवत तक, और बच्चे के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, और उसके कारोबार से लेकर उसकी जवानी तक, ना हक कत्ल तक, जिना तक, सेक्सुअल पावर की डिजर्विंग तक, खाने पीने के उसूल और चलने फिरने और बाकी के साथ लेन देन के मामलात तक, एक एक जिंदगी की मैंने आपके सामने इशारात रखे हैं ताकि मैं तुम्हें बता पाऊं और इस बात को मुदल्लल मुबरहन कर पाऊं कि इस्लाम मजहब मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो पूरी जिंदगी के हर लम्हे हर गोशे पर इस बंदे की रहनुमाई करते हुए नजर। और ये रहनुमाई होगी तब होगी जब उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो। ये मैंने चंद झलकियां दी हैं, वरना बहुत कुछ है। मैं आखिरी बात करके खुलासे के तौर पे बात खत्म कर रहा हूं कि बंदे जा ढूंढ इस तरह तुझे कोई मजहब मिले जो यूं मुकम्मल जिंदगी पर रहनुमाई करे। जी नहीं, तो कुरान करीम हमें बताता है। कुरान करीम वाज़े करते हुए आपको और मुझे समझाते हुए चौथे पारे का आखिरी सफा सूरत आले इमरान की आयत नंबर 85 है। रब्बे करीम फरमाते हैं वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इतना प्यारा, इतना मुक़द्दस व मुअम्बर व ताहिर व मुत्तहर, अत्यब व अनवर, पाकीज़ा मजहब मुकम्मल ज़ाब्ते हयात की शक्ल में मैंने तुम्हें दिया। तुम इसे छोड़ के किसी और मजहब की तलाश में जाओगे, याद रखना दुनिया भी बेहतर नहीं होगी, आखिरत भी बुरी हो जाएगी। तो तेरे लिए बेहतर तब है
جب تو اسلام کو ایکسپٹ کر اور اسلام کو قبول کر، اور اسلام تجھے ایک ایک موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ رب کریم آپ کو اور ہمیں دین اسلام کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔